لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، ایک طلب ہے ایک ہی ہو، لا الہ الا ہو، اب تو ہے اس کے بعد میں ہم اپنے جلسے کا آغاز کرتے ہیں۔ جلسے کا آغاز تلاوت کلام اللہ سے ہوگا، اس کے بعد نعت پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد میں پھر حضرت کے آنے تک اگر مناسب معلوم ہوا تو اور پھر دین سے متعلق، آپ کے ذمہ داریوں سے متعلق آپ کے سامنے گفتگو ہوگی، اور اس کے بعد میں پھر باقاعدہ جلسے کا آغاز ہو جائے گا۔ اطمینان کو دعوت دوں گا کہ وہ آج کی اس دینی مجلس کا آغاز اللہ کے کلام سے کرے۔ محمد عدنان، متعلم، جامعہ حسینیہ، جعفر نگر، ناگپور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، واللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ احساس جب ہمارے اندر پیدا ہوگا تو یقیناً ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ماضی میں اسلاف کے واقعات اور اسی طریقے سے ماضی میں جو دنیا کو، معاشرے کو اچھے افراد ملے ہیں، ان کے پیچھے عموماً عورتوں کی جد و جہد اور کوشش رہی ہے۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے محنت کا نتیجے میں امت کو ایسے افراد دیے جو ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کے لیے رہبر بن گئے، اور انہوں نے ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کی رہبری کی ہے۔ لہذا ہم اپنے کردار کو ادا کرنے کی کوشش کریں، گھروں میں ہمارا وقت لاپرواہی اور غفلت میں نہ گزرے۔ گھر میں رہتے ہوئے ہم اپنی ذمہ داری کو پوری طور پر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہترین موقع ہے، لہذا ہم اس کی قدر کریں۔ آج کے ہمارے جلسے کے جو مقرر ہے حضرت مولانا آ چکے ہیں، اب آپ جو ہے آگے حضرت کی گفتگو سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں ہمارے سامنے ہوئی ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین، خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی: وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسانی آبادی کو اس دنیا میں آباد کرنا اور بسانا چاہا تو سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کو تیار کیا،
اور اس میں روح ڈالی، پھر ان کے پہلو سے اور ان کے بازو سے اللہ رب العزت نے ان کے جوڑ کو، زوجہ کو یعنی حضرت حوا کو پیدا فرمایا، اور پھر ان دونوں کے ذریعے سے انسانی آبادی کو اس دنیا میں بسایا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک ذات سے پیدا کیا ہے۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم کو ایک ذات سے پیدا کیا ہے، وخلق منہا زوجہا، اور اس ایک نفس واحد یعنی ایک ذات سے اس کی زوجہ کو پیدا کیا، اس کے جوڑے کو پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں کے ذریعے سے پھر اللہ نے بہت مردوں اور بہت عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا۔ اس حقیقت کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ ہمیں تو نہیں معلوم کہ اس زمانے میں کیا ہوا، لیکن جب اللہ نے بتایا تو پتہ چلا کہ یہ انسانی آبادی کس طریقے سے بنی اور کیسے ان کا وجود ہوا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک جسد خاکی بنایا، مٹی کا پتلا، اور خود بنایا، الذی خلقت بیدی، جسے میں نے اپنی قدرت سے خود بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جسد خاکی کو بنا کر اس میں روح ڈالی۔ روح کی حقیقت بھی اللہ کو معلوم ہے، قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ تم لوگ اس حقیقت کو سمجھنے کے لائق نہیں ہو، اتنا علم ہی نہیں دیا گیا تم کو کہ تم روح کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہو۔ تمہیں جتنا علم دیا گیا ہے، جتنی عقل دی گئی ہے، اس سے اب تک جسم کی حقیقت ہی نہیں سمجھ پائے ہو۔ پوری دنیا کی میڈیکل سائنس جسم سمجھنے میں ابھی سرگرداں ہے، اور جسم کی تحقیق تشریح چل ہی رہی ہے، ختم نہیں ہوئی ہے، اور آئندہ بھی چلتی رہے گی، اس لیے کہ وہ اللہ کی بنائی ایک ایسی مخلوق ہے جس میں کل کائنات کو سمویا گیا ہے۔ اس لیے اس کو سمجھنا آسان تو نہیں ہے۔ جب تک دنیا کی تحقیق ختم نہیں ہوگی، انسانی جسم کی تحقیق بھی ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ جسم ہی نہیں سمجھ پائے تو روح کیا سمجھتے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، جتنا جسم ہے اور روح ہے، دو چیزوں سے اس کو مرکب بنایا ہے۔ اور پھر انسان کو دو چیزوں سے مرکب بنایا ہے، ایک ذکر ایک انثی، الذی خلقکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ لوگو، ہم نے تم کو ایک ذکر سے، ایک مرد سے، ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ وہ پہلے والے حضرت آدم اور حضرت حوا، یہ پہلا مرد اور پہلی عورت، ان سے پیدا کیا۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تم لوگوں کی نسلیں الگ الگ کی، تمہارے اندر شعب بنائے، قبائل بنائے، خاندان بنائے الگ الگ۔ یہ کیوں؟ لتعارفوا، ایک دوسرے کو پہچان سکیں، اس لیے کہ سب ایک ہی کنبہ ہوتا تو سمجھنے میں، پہچاننے میں، رشتوں کو یاد رکھنے اور حقوق ادا کرنے میں دشواری ہوتی۔ اس لیے مختلف خاندانوں، قبیلوں میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں بانٹ دیا، لیکن پیدا کیا تم سب کو ایک مرد سے، ایک عورت سے، اور اس ایک مرد ایک عورت کو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا، اپنی بالکل براہ راست اللہ نے پیدا فرمایا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دو صنف میں تقسیم کر دیا، ایک مرد اور ایک عورت، پھر اللہ تعالیٰ چاہتے تو دو پتلے بناتے، دو پتلے بنا کر ایک کو مرد بناتے، ایک کو عورت بناتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ایک ہی خاکی پتلا تیار کیا، اور اس سے اللہ رب العزت نے کچھ حصہ لے کر اس کے جوڑ کو بنایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بائیں
بائیں پہلو میں انسان کے دل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہیں سے ایک حصہ لیا، ایک پسلی لی، اور اس سے اللہ رب العزت نے اس کا جوڑا بنا دیا، تو پتہ چلا کہ نہایت انسیت کا اہتمام فرمایا کہ جب قلب کے قریب سے وہ جوڑا بنا ہے تو قلب کے قریب کر دیا گیا اور ان دونوں کے درمیان موانست کر دی گئی۔ چنانچہ سیدنا آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جب میرے اندر روح ڈالی گئی اور میرا بننا مکمل ہو گیا تو بس میں پڑ گیا اور مجھے نیند لگ گئی، سو گیا۔ جب میں نیند سے بیدار ہوا تو میں نے اپنے بازو ایک مخلوق کو پایا جس کی جانب میرا دل بہت مائل تھا اور اس سے انسیت، محبت اور قرب محسوس ہو رہا تھا مجھے۔ تو یہی چیز ڈال کر اللہ تعالیٰ نے دوسری صنف کو پیدا فرمایا ہے۔ تو دوسری صنف انسانوں سے علیحدہ نہیں کی گئی، انسان سے ہی اللہ رب العزت نے نکال کر اسے بنایا تاکہ انسان سے جڑا رہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی رکھنا نہ پڑے اور دوری نہ پڑے، اجنبیت نہ آ جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسیت کا یہ انتظام فرمایا۔ اور ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے جوڑے بنائے ہیں اور وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان میں مودت اور رحمت ڈال دی ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ مودت جوانی میں رہتی ہے اور رحمت بڑھاپے میں ڈال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس لیے جو بوڑھے جوڑے ہو جاتے ہیں عام طور سے اکثر اور بالخصوص اگر مہذب ہوں تو ان کے درمیان میں ایک دوسرے پر بڑی شفقت اور بڑی رحمت رہتی ہے، اور بیوی شوہر کے ہر تکلیف کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتی ہے، شوہر بیوی کی ہر تکلیف کے لیے ہمیشہ نگرانی رکھا ہوا اور خیال رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، ایک عمر میں مودت کی ضرورت تھی تو مودت ڈال دی اللہ نے، محبت ڈال دی، اور ایک عمر میں رحمت کی ضرورت تھی تو اللہ نے اس جوڑے میں رحمت ڈال دی اللہ رب العزت نے، بشرطے کہ اللہ کے راستے پہ چلتے ہوں۔ جب اللہ کے خوش کر رہے ہوں تو اللہ بندوں کو بھی خوش رکھتا ہے، اور اللہ کو ناراض کریں گے تو اللہ کو اس کی پرواہ نہیں کہ بندے خوش ہیں کہ پریشان ہیں، اللہ کو اس کی کیا پرواہ، اللہ کو خوش رکھو تو اللہ خوش کرتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں حضرت مولانا حکیم شاہ اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھو جو بندے اللہ کو خوش کرنے کی فکر میں رہتے ہیں اور اللہ رب العزت کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تو خوشیوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، خوشی کا مالک تمہاری زندگی میں خوشیاں گھول دے گا اور تم پھر خوشی ہی پوری زندگی گزار لو گے اگر اللہ کو خوش کرو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غور کرو گنا کتنا میٹھا ہے اور کتنا کہ ایک آدمی گنا چوسنے لگتا ہے تو کوئی چھڑا بھی نہیں پاتا اس سے، اس قدر اس کو اس میں ٹیسٹ اور مزہ آتا ہے۔ تو فرمایا کہ گنا ایک لکڑی ہے، اس لکڑی کو میٹھا بنانے والے رب تعالی شانہ کے اندر کتنی مٹھاس ہوگی اگر تم اس کے ساتھ تعلق قائم کرو، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو تو دیکھو اس میں کتنا مزہ آتا ہے۔ آج ہم اللہ کو چھوڑ کر ہر ایسی چیز میں جس میں اللہ تعالیٰ نے ٹینشن رکھا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مزہ نہیں رکھا ہے، وہ چیزیں دنیا کی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی ہمارے لیے انسیت نہیں رکھی ہے، ہم انسیت حاصل کرنے کو اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ جتنی چیزوں سے جی لگا رہی ہے آج ملت اسلامیہ یا انسانیت، وہ ساری چیزیں انسان کو بے چین کرنے والی ہیں، چین دینے والی نہیں ہیں۔ چین دینے والی ذات اللہ کی ہے اور اس کے حبیب کی ذات ہے، اگر آپ ان سے وابستہ ہو جاؤ تو چین ملے گا۔ بے چین دلوں کا چین حضور علیہ السلام ہے۔ حضرت علامہ بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے چین دل کا چین ہے، راحت ہیں قلوب کے۔ حضور علیہ السلام ہر بے چین
دل کو چین دیتے ہیں اور راحت کا سبب بنتے ہیں ہر ایک کا، اگر ان سے تعلق ہو، ان سے محبت ہو، ان کی اتباع کا شوق ہو، ان کی سنتوں، ان کے اہل بیت، ان کے گھر کے لوگوں سے محبت ہو، ان کے اصحاب سے محبت ہو، تو ہمیں اللہ تعالیٰ ایک ایسا چین عطا فرماتے ہیں کہ پوری دنیا بیچ کر بھی آپ وہ چین حاصل نہیں کر سکتے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے فرمایا اے نبی، میں نے جو آپ کے صحابہ بنائے ہیں ان کو آپس میں اتنا جوڑ کے رکھا ہے اور ان کے دلوں میں ایسی مودت و محبت ڈال دی ہے کہ اے نبی، اگر آپ جو کچھ زمین میں ہے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ خزانے زمین میں ہیں سارے نکال کے بیچ کر اپنے دوستوں میں محبت پیدا کرنا چاہتے، ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، یہ الفت تو اللہ کی ڈالی ہوئی ہے، یہ پیسوں سے خریدی نہیں جا سکتی، یہ کار سے، موٹر سے، بنگلے سے، جائیداد سے، فارم ہاؤس سے، جاگیروں سے، شو روم سے، کاروبار سے اور اقتدار سے، کرسی سے، عہدے سے، عزت سے، ڈگری سے، کسی سے نہیں خریدی جا سکتی وہ الفت، ولیکن اللہ الف بینہم، اللہ نے ڈالی تھی صحابہ کے درمیان محبت، اور اس پورے سماج کے مردوں، عورتوں، بچوں، جوانوں، بوڑھوں سب کو پڑھ کے دیکھ لو صحابہ کی سیرت، آپ کو پتہ چلے گا وہاں کینہ نہیں ہے، وہاں بغض نہیں ہے، وہاں حسد نہیں ہے، وہاں کسی کو تکلیف نہیں ہے، وہاں پڑوسی سے پریشان نہیں ہے، وہاں رشتہ دار سے زخمی نہیں ہے، وہاں کسی کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچ رہی، کسی کے عمل سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچ رہی، ایک ایسا سماج جس کو جنت کہا جا سکتا ہے، حضور علیہ السلام نے صحابہ کے نام سے تشکیل دیا تھا اور انہیں بنایا تھا، ان کی عورتوں کا وہی حال تھا، ان کے مردوں کا وہی حال تھا، کیونکہ یہ لوگ جیتے تھے اللہ رسول کی محبت میں اور کسی سے ان کو کوئی مطلب نہیں تھا، انتہائی غریب تھے، روز کی روٹی بھی نہیں ملتی تھی، کئی دن فاقہ کر کے سوتے تھے، لیکن خوش اتنے تھے کہ آج ویسی خوشی ڈھونڈنے کو پوری دنیا لٹا دو تو ملنا مشکل ہے، ایسے خوش اللہ نے ان کو زندگی دی تھی۔ یہ خوشیاں کہاں سے ملتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس سے، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا تم لوگوں کو میں نے پیدا کیا ہے اور تمہیں ذکر اور انثیٰ یعنی مرد اور عورت، میل فیمیل میں نے بنایا ہے، اور بنایا کیسے ہے؟ ایک ہی میں سے دوسرے کو نکالا ہے تاکہ دور نہ ہو جائیں، اجنبی نہ بن جائیں، ایک دوسرے سے مانوس رہیں، ایک دوسرے سے محبت و مودت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے احسانات ہمارے اوپر جتائے ہیں۔ تو اب یہ عورت الگ ہو گئی، مرد، دو فرد ہو گئے، ہے تو ایک فرد کو اللہ نے دو فرد بنا دیا، تو ان کی اصلیت تو ایک ہے، اس وجہ سے انسیت ختم نہیں ہو سکتی، اجنبیت نہیں پیدا ہو سکتی۔ یہ دونوں کے درمیان میں اللہ نے ایک دیوار کھڑی کر دی، وہ دیوار رشتے کی دیوار ہے، یہ رشتے کی دیوار اللہ پاک نے کھڑی کر دی ہے۔ اب کچھ رشتوں کو مردوں کے لیے ناجائز قرار دیا ان سے قریب ہونا، اور کچھ رشتوں کو عورتوں کے لیے ناجائز قرار دیا ان سے قریب ہونا، اور کچھ کو جائز بنا دیا اللہ رب العزت نے۔ اب یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم محرم کہتے ہیں، شریعت کی اصطلاح میں محرم کہتے ہیں، کسی بھی عورت کے لیے وہ مرد اور مرد کے لیے وہ عورت جس سے وہ کبھی کسی حال میں نکاح نہیں کر سکتے، وہ محرم ہے۔ کسی حال میں اس لیے کہ بعض لوگوں سے کسی حال میں نہیں کر سکتے، کسی حال میں کر سکتے ہیں، جیسے سالی سے اس وقت تو نکاح نہیں کر سکتے، لیکن بیوی کا انتقال ہو گیا تو سالی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کسی سے کوئی ایسا ہوتا ہے جس سے کسی وقت نکاح نہیں کر سکتے مگر کسی وقت کر سکتے ہیں۔ بھابھی سے نکاح نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ اگر وہ بیوہ ہو جائے تو اس سے نکاح کر سکتے ہیں، کیونکہ شادی شدہ عورت ہے، ہم اس سے شادی نہیں کر سکتے۔ تو یہ قاعدہ بنایا گیا ہے کہ وہ عورت جس سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا وہ محرم ہے، اور باقی کے سب نامحرم ہیں، چاہے کتنا قریبی رشتہ کیوں نہ ہو۔ جیسے چچا زاد بھائیاں ہیں، عورتوں سے مخاطب ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں، چچا زاد بھائی ہیں، پھوپھی زاد بھائی ہیں، ماموں زاد بھائی ہیں، تایا زاد بھائی ہیں،
یہ بھائیوں سے آپ کبھی نہ کبھی نکاح کر سکتے ہیں. آپ نکاح کرنا جائز ہے. جب ان سے نکاح کرنا جائز ہے تو وہ آپ کے محرم نہیں ہے, وہ آپ کے لیے نامحرم ہے. چاہے نکاح ہو چاہے نہ ہو, نکاح ہو جائے گا محرم بن جائیں گے بعد میں, لیکن نہیں نکاح ہے جب تک وہ نامحرم ہے. ہر عورت کو اپنے چچا زاد, خالہ زاد, ماموں زاد, پھوپھی زاد, تایا زاد بھائیوں سے پردہ کرنا لازمی ہے, ضروری ہے. ہر عورت کو کرنا لازمی ہے. یہ اور بات ہے کہ آپ کو علم نہیں ہوگا, آپ کے سماج میں اس پہ عمل نہیں ہو رہا ہوگا, آپ کے خاندانوں میں اس کو اہمیت نہیں دی جاتی ہوگی, لیکن یہ اللہ کا قانون ہے, یہ شریعت اسلامی ہے, یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا دین ہے. اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو جتنی دفعہ کر رہے ہیں گناہ ہی کر رہے ہیں, اور گناہ بھی چھوٹا نہیں کر رہے ہیں, بڑا کر رہے ہیں, گناہ کبیرہ. آپ جتنے اپنے بھائیوں میں رشتے کے نکلتے ہیں, سامنے جاتے ہیں, بلاتے ہیں, بٹھاتے ہیں, بات کرتے ہیں, ہنستے بولتے ہیں, جتنی دفعہ کر رہے ہیں گناہ کبیرہ کر رہے ہیں. آپ بہت سے لوگ جو ہے پردہ نہیں کر رہے ہیں اور نمازی ہیں تو سمجھ رہے ہیں ہم تو بہت دیندار لوگ ہیں. بھائی باہر برقع پہن کے جاتے ہیں تو ہم تو بہت دیندار لوگ ہیں. الحمدللہ ہم لوگ دیندار ہیں, تو وہ جتنا کر رہے اتنا دین تو ہے, اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ جو گھر میں روز صبح سے شام تک بے پردگی ہو رہی ہے, یہ کون سی دینداری ہو رہی ہے؟ یہ بھی تو بے دینی ہے, اور یہ بھی تو اللہ کے غضب کا سبب ہے. مگر دھیان نہیں جا رہا ہے. سماج میں بعض گناہ کے نام سے باقی ہی نہیں ہے, دھیان ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی گناہ ہو رہا ہے. تو جب دھیان ہی نہیں ہے تو توبہ کیسے کریں گے؟ دھیان ہی نہیں ہے تو برا کیسے سمجھیں گے؟ تو اس لیے علم حاصل کرنا دین کا ہر مسلمان پر کیوں فرض کیا گیا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. مسلم میں مسلمہ بھی داخل ہے. ہر مسلمان مرد پر اور ہر مسلمان عورت پر بقدر ضرورت علم دین حاصل کرنا فرض ہے. اور آپ اگر کیے ہوتے تو آپ کو پتہ ہوتا کہ یہ نامحرم ہے, یہ نامحرم ہے, یہ نامحرم ہے, آپ کو پتہ ہوتا. لیکن آپ نے علم نہیں حاصل کیا, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کون محرم ہے کون نامحرم ہے. اب محرموں کے سامنے بھی نکل رہے, نامحرموں کے سامنے بھی نکل رہے, جبکہ امہات المومنین کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مسلمانوں کی ماں ڈکلیئر کیا گیا نص قطعی میں قرآن میں, اور اس کے باوجود پردے کا حکم ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مسلمانوں کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں, پیارے ہیں, اور بلکہ وازواجہ امہاتہم, اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں, یعنی مسلمانوں کی مائیں ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی قیرت میں اس کے آگے وہو اب لہم, اور وہ مسلمانوں کے ابو ہیں, یہ بیان کیا گیا ہے. تو حضور علیہ السلام کی بیویوں کو مقامی اعتبار سے, احترام کے اعتبار سے, قانون کے اعتبار سے ماں بنایا گیا ہے, لیکن رشتے کے اعتبار سے وہ بھی ماں نہیں ہے. چنانچہ امہات المومنین سے پردہ کرنا صحابہ کرام کے لیے لازم تھا, ضروری تھا. صحابہ سے وہ پردہ کرتے تھے اور ان سے صحابہ پردہ کرتے تھے, دونوں ایک دوسرے سے پردہ کرتے تھے. قرآن مجید میں جب اللہ نے نازل کر دیا تو ان کو کرنا پڑا. تو ہم کون سے 30 مار خواہ ہیں کہ ہمارے واسطے پردہ نہیں ہے, ہمارے واسطے محرم اور نامحرم کی کوئی تفریق ہی نہیں ہے, جیسے چاہے جیو, جیسے چاہے زندگی گزارو. تو ہم جب ازواج مطہرات کو, صحابہ کو مسلمان کامل بننے کی وجہ سے یہ قانون پہ چلنا پڑا, تو ہم بھی تو مسلمان بننا ہے, ہمیں بھی تو سچے پکے, ہم کیسے نہیں اس قانون پہ عمل کرنے کے پابند ہیں؟ اس لیے مسلمانوں نے پہلے گھروں میں پردہ چھوڑا, اور پھر اس کے بعد باہر بھی چھوڑا, اور پھر رفتہ رفتہ بے حیا ہو گئے, یہاں تک کہ لباس بھی کم ہو گیا. اور اب جا رہے ہیں کالجوں کو ہماری بیٹیاں, تو انہیں دیکھ کے کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا کہ مسلمان کی بیٹی جا رہی ہے یا کسی بیہودہ ہندو کی بیٹی جا رہی ہے, ہم سمجھ بھی نہیں سکتے. ایسا ہمارا کلچر ہو گیا. خاص طور سے جہاں پیسہ زیادہ آ گیا, جہاں کاروبار اچھے چل پڑے, جہاں بچوں نے باہر جا کے کما کے خوب بھیجایا, اب گھر بن گیا, اب پیسہ آ گیا, اب کاروبار چل پڑا, تو جہاں جہاں جتنا زیادہ پیسہ ہے وہاں اتنی زیادہ بے حیائی ہے. اللہ یہ کہ کسی کو اللہ نے توفیق دی ہو اور شرم و حیا دی ہو تو وہ اللہ سے شرما کے دین پہ قائم ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ 100% ہر جگہ غلطیاں ہی ہوتی ہیں, لیکن عام طور سے مسلمانوں کے سماج میں ایسا ہو رہا ہے, بالخصوص پاش ایریاز میں, جہاں اچھی کالونیاں ہیں,
پڑھے لکھے لوگ ہیں، دولت مند لوگ ہیں، وہاں پر تو اور زیادہ بے حیائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں، اس واسطے کہ پڑھے لکھے کا مطلب ہوتا ہے دنیا پڑھے لکھے، دین سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں، دین پڑھتے بھی نہیں، جانتے بھی نہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کتنے بھی سمجھدار ہوں گے، ہوشیار ہوں گے، مہذب ہوں گے، اور لوگوں کی نظر میں عزت والے ہوں گے، لیکن بھائی دیکھو عزت والا وہ ہے جو اللہ کی نظر میں عزت والا ہو، عزت والا وہ ہے جو نبی کی نگاہ میں عزت والا ہو، اور ساری دنیا عزت دے نہ دے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اصل عزت اللہ کے پاس ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ جس کو یہ حقیقت سمجھ میں نہیں آتی وہ منافق ہے۔ ہمارے اندر بھی منافقانہ ذہن آ گیا تو ہمیں بھی نہیں سمجھ میں آئے گا کہ عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے، جو دین پہ چلتے ہیں، جو ایمان پہ چلتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے عزت ہے۔ اور جس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی وہ مومن نہیں ہے، وہ منافق ہے، یا کم سے کم منافقانہ دماغ ہو گیا ہے اس کا۔ اس لیے منافقانہ سوچ کی وجہ سے اس کو بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ دین پہ چلنے میں عزت ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے ہمیں یہ بات مان کر چلنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اللہ کے دین سیکھو، اللہ کے دین پہ چلو۔ آج کے دور میں سب سے زیادہ مسلمانوں کے لیے جو جس چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے دین سے قریب ہو جائیں، اللہ کے دین سے مضبوط ہو جائیں۔ یہ دین ہماری حفاظت کر لے گا RSS کی اور بجرنگ دل کی اور VHP کے اور شیو سینا، جو بھی لوگ اسلام دشمن باتیں کر رہے ہیں ملک میں، اور جو بھی لوگ مسلمانوں کے خدا، مسلمانوں کے نبی، مسلمانوں کی کتاب پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں، جو لوگ مسلمانوں کے کلچر کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان سب لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی شانہ اپنے قابو میں کرے گا اور ان کے ظلم سے مسلمان کو بچائے گا، بشرطے کہ مسلمان کے پاس پہرا دینے کے واسطے اس کا دین موجود ہو۔ اگر مسلمان دین پر نہ ہو اور دین اس کے قریب نہ ہو، دین اس کی زندگی میں نہ ہو، دین اس کی فکروں میں نہ ہو، دین اس کے دل میں نہ ہو، دین اس کے گھر میں نہ ہو، دین اس کی جاب میں نہ ہو، دین اس کے کاروبار میں نہ ہو، تو کون بچائے گا؟ کوئی بچانے والا نہیں ہے، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، ان تنصروا دین اللہ ینصرکم، لوگو تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور دین بھی تمہاری مدد کرے گا۔ اس لیے اللہ کی مددیں چاہتے ہیں، زمانے کے حالات میں، زمانے کے تقاضوں میں اللہ کی مدد چاہتے ہیں، اور حالات ہمیں ڈرا رہے ہیں اور حالات ہمیں خوفزدہ کر رہے ہیں کہ فیوچر میں کیا کیا ہونے والا ہے، کیسا ہونے والا ہے۔ تو خیر ڈرنا مسلمان کا کام نہیں، لیکن فکر کرنا مسلمان کا کام ہے کہ حالات سے خوف زدہ تو کبھی نہیں ہونا چاہیے، مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن متفکر ہمیشہ رہنا چاہیے کہ ہمیں فکریں کرنا ہے، ہمیں اس کا حل تلاش کرنا ہے، ہمیں اس ضرر سے بچنے کے لیے بند لگانا ہے اور تدبیر کرنا ہے۔ ہم جیسے کہتے ہیں کہ صاحب فائر پروف اور واٹر پروف، تو اسی طریقے سے جو ہے شرک پروف بھی بنو، کفر پروف بھی بنو۔ ایسے اسباب دے دیے گئے ہیں اسلام میں کہ اس کے ہوتے ہوئے آپ پر شرک اثر نہیں کر سکتا، آپ کے اوپر کفر اثر نہیں کر سکتا، ایسے اسباب اسلام میں دے دیے گئے ہیں ہمیں، اس لیے اثر کیا بھی نہیں۔ لوگوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا، لیکن اللہ کے بندے نے ایمان نہیں چھوڑا۔ کھولتے ہوئے تیل میں ایمان چھوڑنے کے لیے ڈالا گیا، جل گیا، بھن گیا، کباب ہو گیا، لیکن اس نے ایمان نہیں چھوڑا۔ مثالیں قائم کر دی ایمان والوں نے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے پر ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم اپنے دین سے بغاوت نہیں کر سکتے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم پھسے بدے دین والے نہیں ہیں۔ ہم ایک ایسا عقیدہ رکھتے ہیں اسے پہاڑ بھی نہیں توڑ سکتے، ایک ایسا عقیدہ رکھتے ہیں جسے بجلیاں بھی نہیں جلا سکتی۔ یہ ایسا عقیدہ ہمارے پاس ہے۔ اس عقیدے پر جب ہی آپ مضبوط ہوں گے جب کہ آپ اللہ کے دین کو اپنے لیے پسند کر لو گے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنے لیے پسند کر لو گے، دین اسلام کی تعلیمات کو، شریعت کے احکام کو اپنے لیے پسند کر لو گی، تب جا کر آپ کو دین پناہ میں لے لے گا اور چوطرف سے اپنی حفاظت میں لے لے گا۔ آپ ہو جائیں گے حادثات پروف۔ انشاءاللہ آپ کے ایمان پر کوئی حادثہ نہیں ہوگا۔ جسمانی حادثے مقدر اللہ نے کر دیے ہیں تو ہوں گے، اور اگر نہیں تو وہ بھی نہیں ہوں گے۔
اللہ کی تقدیر تو بہرحال نافذ ہوگی، اس لیے حادثات دنیاویہ سے تو ہم بچ نہیں سکتے، اللہ کی تقدیر میں ہے تو ہو کر رہیں گے، لیکن حادثات ایمانیہ سے بچ جائیں گے ہم اگر ہم نے اپنے ایمان کو محفوظ کر لیا ہو، اور ایمان محفوظ ہوتا ہے اللہ کے دین سے، اللہ کے دین سے ایمان محفوظ ہوتا ہے۔ اس لیے میری بہنوں اور میری بچیوں، اللہ کے واسطے اس بات پر بار بار غور کرو کہ ہم جو اپنے نبی کو چھوڑ کے دور جا رہے ہیں کہاں تک جائیں گے، آخر کتنی دور جانا چاہتے ہیں آپ؟ اگر بہت زیادہ دور ہو جاؤ گے تو تعلق بھی ختم ہو جائے گا، اللہ سے تمہارا رشتہ ٹوٹ جائے گا، نبی سے رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے زیادہ دور مت جاؤ، کہیں تھوڑی دور آدمی راستہ چینج کر دیتا ہے، بہک جاتا ہے، بہت جلدی یو ٹرن لیتا ہے۔ سمجھدار آدمی کہتا ہے ارے بھائی میں غلط جا رہا ہوں، میں شاید رانگ جو ہے روڈ پہ آ گیا، فوراً معلوم کر لیتا ہے، خود سمجھ میں آ گیا تو خود ہی یو ٹرن لے لیتا ہے، اور خود کو سمجھ میں نہیں آیا تو کسی سے پوچھ کے معلوم کر کے یو ٹرن لے لیتا ہے۔ اس لیے ہم رستے سے ہٹ گئے ہیں، اب ہمارا کام یہ ہے، اللہ نے سمجھ دی ہے، علم دیا ہے تو خود ہی توبہ کرو۔ توبہ یو ٹرن کو ہی کہتے ہیں، لوٹ کے آنا، واپس آ جاؤ، رستہ چھوٹ گیا تھا اپنے راستے پہ آ جاؤ، بس ختم، اللہ والے راستے پر، نبی والے راستے پر لوٹ کے آ جاؤ، توبہ کر لو۔ اور اگر خود کو نہیں سمجھ میں آیا تو علماء سے پوچھ لو، وہ راستہ جاننے والے ہیں، وہ راستہ بتا دیں گے، ایسے نہیں ہاں آپ غلط جا رہے ہو، ادھر سے چلے جاؤ، پلٹ جاؤ، دوسری جگہ جاؤ، یوں راستہ چلو، انشاءاللہ منزل پہ پہنچو گے۔ تب ہمیں وہاں سے پوچھ کے علماء سے لوٹ جانا چاہیے۔ اس لیے یہ جو باتیں ہوتی ہیں جس کے لیے جمع کیا جاتا ہے، بیانات کیے جاتے ہیں نا، یہی بتانے کے واسطے کہ دیکھو ہم اپنا راستہ چھوڑ تو نہیں رہی، کہیں ہم اپنا راستہ چھوڑ تو نہیں رہی، ہمیشہ اس پہ نظر رکھو، اس پہ نگاہ رہو۔ اور اگر نگاہ نہیں ہے، چلتا چلا جا رہا، گاڑی چلاتے چلتے چلے جا رہا ہے اور پتہ نہیں کہاں جانا چاہ رہا تھا کہاں پہنچ گیا، یہ تو بہت بڑا خسارہ اور بہت بڑا نقصان ہو جائے گا انسان کا۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رستے پہ نظر رکھیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھائیے، سیدھے رستے پہ ہیں نہیں ہیں، برابر نظر رکھنا ہوگا، اور نظر رکھنے کے لیے علم ہوگا۔ کتنے گناہ ہم کر رہے ہیں، میں نے بتایا کہ بے پردگی کا گناہ ہے، صبح سے شام تک ہو رہا ہے، اور وہ بھی کبیرہ گناہ ہے جو بغیر توبہ کے معاف بھی نہیں ہوتا، مگر ہم کر رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے نماز چھوڑنے کا گناہ ہے، معمولی گناہ نہیں ہے۔ نماز چھوڑنا بعض ائمہ کے نزدیک سراسر کفر ہے، بے نمازی مسلمان ہے ہی نہیں ان کے نزدیک، اور حدیث میں بھی ایسے الفاظ ہیں۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ، جو نماز کا پابند نہیں اس کا ایمان بھی نہیں۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی تو اس نے کفر کیا۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرک مت بنو۔ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے اور کافروں کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا ہے، نماز ہے تو ایمان، نماز نہیں ہے تو کفر۔ یہ حضور علیہ السلام کی جو الفاظ ہیں اور یہ جو قرآن کی آیت ہے، اس کے ظاہر کو سامنے رکھ کر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو عظیم محدث و بڑے فقیہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تارک صلاۃ قطعاً کافر ہے، مرتد ہے، خارج اسلام ہے، اسے اسلامی حکومت کو چاہیے کہ قتل کر دے، نہ نماز پڑھی جائے، نہ جنازہ پڑھا جائے، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے، کہیں بھی پھینک دو مار کے اس کو، اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ امام احمد بن حنبل کا فتویٰ ہے، یہ ان کا مسلک ہے۔ آج بھی سعودیہ عربیہ کے دارالافتاء کا فتویٰ یہی ہے کہ جو شخص 6 نمازیں کنٹینیو چھوڑ دے، 5 کنٹینیو چھوڑ دے اور 6ٹھی نماز میں داخل ہو جائے تو وہ کافر ہو جاتا ہے اور مسلمان باقی نہیں رہتا، رشتہ ختم ہو جاتا ہے، بیوی اس کے لیے وہ حرام ہو جاتا ہے، بچے اگر آگے پیدا ہوں گے تو ولد الزنا اور حرامی بچے پیدا ہوتے ہیں۔ حنبلی مسلک کا آج بھی یہ فتویٰ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور امام احمد کا مسلک تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ البتہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ کافر تو نہیں ہوتا مگر اس کو قتل کر دینا چاہیے، بے نمازی کو زندہ مت رہنے دو،
اسے قتل کر دو، کافر تو نہیں ہوگا، سزا ہے یہ صرف نماز نہیں پڑھنے کی کہ اسے قتل کر کے اللہ کے ہاں بھیج دو، بس یہاں مت رہنے دو بے نمازی کو دنیا میں، کیونکہ بے نمازی وہ پورے سماج کے لیے نحوست کا سبب ہے، اس لیے منحوس کو مارو اور بھیج دو اللہ کے پاس، اللہ اس کے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہے کرے۔ اس لیے امام مالک نے فرمایا بے نمازی کو بطور سزا کے قتل کریں گے اور نماز جنازہ پڑھ کے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے۔ امام شافعی بھی یہی کہتے ہیں بے نمازی کو بطور سزا کے قتل کیا جائے گا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ یہ فرماتے ہیں جب بچہ 10 برس کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو حضور نے ضرب کا حکم دیا ہے، وَاضْرِبُوهُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10۔ بچے 10 برس کے ہو کر نماز نہیں پڑھتے تو پٹائی کرو، تو حضور نے جب نابالغ کو نماز چھوڑنے پر ضرب کا حکم دیا تو بالغ کو نماز چھوڑنے پر قتل کرنا چاہیے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سزا مقرر فرمائی۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عام طور سے جن کو ہم لوگ فالو کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی بہت بڑا گناہ گار ہے اور بہت بے برکت اور منحوس انسان ہے، لیکن اس کو قتل تو نہ کرو، کافر بھی مت کہو، اسے جیل خانے میں بھیج دو، وہ قید میں بند کر کے رکھو اس کو، اور قید بھی مشقت والی رکھو تاکہ وہ مشقت سے گھبرا کے ایک دن وعدہ کر لے میں اب نماز نہیں چھوڑوں گا، میں پابند نمازی بن جاؤں گا، تو چھوڑ دو اس کو اور نمازی بن جانے دو، اور اگر نہ بنے تو اسی حال میں مر جانے دو، اب اللہ جانے وہ جانے، میں فیصلہ نہیں کرتا کہ وہ مرتد ہے یا مسلم ہے، اللہ کر لے گا فیصلہ، مگر ہم دنیا میں رہنے بھی نہیں دیں گے چین سے، لے جا کے جیل خانے میں بند کر دیں گے اگر اسلامی حکومت ہوگی تو۔ اب جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے تو قوانین تو وہی ہیں، لیکن چونکہ اسلام حکومت نہیں کر رہا ہے اس وجہ سے ہمیں چھوٹ ملی ہوئی ہے۔ اب ہمارے لیے یہی ہے کہ جو بھی کریں توبہ کرو، توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت آسانی سے معاف کرتا ہے، لیکن ضدی لوگوں پر اللہ کو غصہ آتا ہے۔ ضدی نہ بنو، جب گناہ ہو جائے توبہ کرو، پابندی سے نماز پڑھتے رہو، کبھی چھوٹ جائے تو اللہ سے لگ لپٹ کے معافی مانگ لو، توبہ کر لو، اللہ پاک معاف کر دیجئے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بڑا قصور ہو گیا مجھ سے، بڑی غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے، مجھے بہت شرمندگی ہے، مجھ سے تو کھانا بھی نہیں کھایا جا رہا ہے، مجھ سے تو اچھے کپڑے بھی نہیں پہنے جا رہے ہیں، کیسے میری نماز فجر کی چھوٹ گئی، اللہ پاک میری زندگی اندھیری ہو گئی، معاف کر دیجئے آپ۔ اللہ معاف کر دیں گے، پھر خوشیاں دے دیں گے اللہ تعالیٰ، پھر زندگی میں اداسی ختم ہو جائے گی۔ ہر گناہ دل پہ زنگ لگاتا ہے اور دل میں زندگی اداس ہوتی جاتی ہے، اور تقوی اور پرہیزگاری اور گناہوں سے بچ کے دیکھو، اللہ تعالیٰ نورانیت، روحانیت، انبساط، نشاط، بشاشت ہر چیز ہمیں نصیب فرماتے اور زندگی مزیدار ہو جاتی ہے۔ گناہوں سے بچنے والے کی زندگی مزیدار ہے، اور گناہوں میں پڑے ہوئے آدمی کی، چاہے وہ گناہ آنکھ سے ہو رہے ہوں، چاہے وہ گناہ کان سے ہو رہے ہوں، چاہے وہ زبان سے ہو رہے ہوں، چاہے وہ ہاتھ پیر سے ہو رہے ہوں، چاہے وہ پیٹ کے ہوں، چاہے وہ شرمگاہ کے ہوں، ہر گناہ سے زندگی اجیرن اور تلخ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو لوگ میری ہدایت سے، میرے بھیجے ہوئے یاد دہانی سے منہ پھیر لیتے ہیں، میں ان کے لیے زندگی کو تلخ کر دیتا ہوں۔ تو زندگی تلخ ہو گئی ہماری، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تلخ کر دی۔ مال ہے، پیسہ ہے، جائیداد ہے، بنگلہ ہے، گھر ہے، جو چاہو پہننے کو ہے، جو چاہو کھانے کو ہے، مگر دل ہے کہ ترس رہا ہے، تڑپ رہا ہے، بے چین ہے۔ آخر کیا فائدہ؟ ان چیزوں کا ہمیں کیا ملا؟ جب دل اس سے خوش نہیں ہو سکا تو کیا ہوا؟ اور ایک آدمی ہے، چھوٹا موٹا مکان ہے، معمولی سا لباس ہے، لیکن زندگی گزارا اتنا خوش ہے کہ اس کی خوشی دیکھ کے ہم اس پہ قربان ہو جانے کے لیے تیار۔ ایک آدمی تھا، وہ بہت بڑا رئیس تھا، امیر کبیر نواب، اور اس نے اپنا فارم ہاؤس بنایا تھا، تو وہاں باغ تھا اس کا اور بنگلہ تھا، اور اس کے کھڑکیاں کھلتی تھیں تو پیچھے تالاب بنوایا، اس میں کھڑکیاں کھلتی تھیں، کیونکہ انسان کو دو چیزوں سے طبیعت کو نشاط حاصل ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر ہر انسانی نفسیات دو چیزوں سے خوشی حاصل کرتی ہے، ایک گرینری کو دیکھ کر
ہریالی کو دیکھ کر دل کو خوشی ملتی ہے، اور دوسرے پانی کو دیکھ کر دل کو خوشی ملتی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ فرما رہے ہیں پانی سے ہر ایک کو زندگی دی گئی ہے، ہر ایک کی زندگی پانی سے وابستہ ہے۔ دیکھو جب بھی آپ کبھی کہتے ہیں چلو آج پکنک کریں گے، چلو آج موسم اچھا ہے، آج بچوں کی چھٹی ہے، یا بچے گھر آئے ہوئے ہیں، رشتہ دار جمع ہیں، چلو کر کے آئیں، تو ماشاءاللہ سے مالدار لوگوں کے ہاں بار بار پکنک کے پروگرام بنتے ہی رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، آج یہاں کل وہاں، ایسے وقفے سے جاتے رہتے ہیں۔ تو کہاں جاتے ہیں آپ؟ جس جگہ پر جاتے ہیں وہ جگہ میں یہی دو چیزیں آپ تلاش کرتے ہیں، جہاں ہریالی ہو، درخت ہوں، پھول پتیاں ہوں، اور جہاں پر آپ کو پانی نظر آئے، وہاں سے دریا بہ رہا ہو، کنال ہو، تالاب ہو، یہی دو چیزیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسی نفسیات کو اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھ کر قرآن میں جہاں بھی جنت کا ذکر کیا، جنات تجری من تحتها الانہار، دو ہی نعمتوں کا ذکر ہے، اور کہیں کہیں سورہ واقعہ، سورہ رحمان میں اور نعمتوں کا بھی ذکر کیا، لیکن اکثر جگہ پر جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات جس کے نیچے پانی بہہ رہا ہے، ایسے باغات جہاں سے ندیاں بہہ رہی ہیں، نہریں نکلی ہوئی ہیں، ایسے باغات۔ تو دو ہی چیزیں، گرینری اور پانی، دو چیزیں اللہ نے بیان کی۔ تو بعض طالب علموں نے ہم سے کہا کہ کیا جنت میں دو ہی نعمتیں ہوں گی؟ تو ہم نے کہا بھائی دو نعمتیں نہیں، دو نعمتیں ایسی ہیں جس سے جی خوش ہوتا ہے اور لوگ اسی کو چاہتے ہیں، دنیا میں اسی کو چاہتے ہیں۔ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں کبھی کبھی جا کے ایسے مقامات دیکھ کے طبیعت بحال کر کے آتے ہیں، اور جن کے پاس پیسہ ہے وہ اپنے فارم ہاؤس میں ہی سب بنا لیتے ہیں، اسی کے اندر جو ہے سوئمنگ پول بنا لیتے ہیں، اسی میں صاف ستھرا پانی، اور اسی کے اندر کوئی تالاب، اور اسی کے اندر اپنے باغات مختلف قسم کے پھلوں کے لگا لیتے ہیں، پھولوں کے لگا لیتے ہیں، اس میں ایک گھر اپنا بنا لیتے ہیں۔ تو جنت بھی ایسے ہی ہوتی ہے، جہاں پر آدمی کو گرینری بھی ملے گی، پھل پھول بھی ملیں گے، اور وہاں پر جنت کے اندر آپ کو پانی بھی خوب صاف شفاف ملے گا، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، پانی کی نہر، 3 نہریں اللہ نے جنت میں چلا رکھی ہیں جدھر جاؤ، اور شراب بھی ایسی صاف ستھری شراب کہ جس کو پیو تو عقل اور روشن ہو جائے، دنیا والی نہیں کہ پیو تو عقل جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے، بلکہ پیو تو عقل اور روشن ہو جائے، ایسی شراب کی نہر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس نعمت کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى، اللہ تعالیٰ نے صاف ستھرا شہد، صاف ستھری شراب، دودھ، پانی، یہ نہریں سب چلا رکھی اللہ تعالیٰ، کیونکہ نہریں دیکھ دیکھ کے آدمی خوش ہوتا ہے، نہریں دیکھ دیکھ کے طبیعت اندر سے کھلتی ہے، پھر کھانے کو جی چاہتا ہے، تو کھانے کی ہر نعمت وہاں اللہ رب العزت موجود رکھے ہوئے ہیں۔ تو میری بہنوں بچیوں، سب نعمتیں اللہ نے ریڈی کر کے رکھی ہوئی ہیں، بس ہمارے مرنے کی دیر ہے کہ اللہ عطا فرما دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان و اعمال والی زندگی ہو، ایمان اور اعمال والی زندگی ہو۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لائیں اور اعمال صالحہ کریں تو رحمان ان کو اپنا محبوب بنا لے گا، اور جب رحمان کے محبوب ہوں گے تو پھر کیا ہے؟ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم، جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ لوگ نجات پائیں گے۔ ہر جگہ ایمان اعمال صالحہ، ایمان اعمال صالحہ، ایمان اعمال صالحہ۔ اب ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ الحمدللہ ایمان والے تو ہیں، لیکن اعمال صالحہ کی طرف دلچسپیاں ختم ہو گئی۔ اس دور میں گناہ عام ہو گئے ہیں، گھر گھر اللہ کی نافرمانیاں اور نبی کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، گھر گھر اللہ رسول ستائے جا رہے ہیں مسلمانوں کے گھروں میں۔ ہماری جوان بیٹیاں کالج کلچر کے نام پر اپنے آپ کو بیچ رہی ہیں، اپنے آپ کو تھوڑے سے تعیش کے خاطر ایمان والے بے ایمان والے کی فرق کیے بغیر ان لوگوں کے دوست بن رہے ہیں، ان کو بوائے فرینڈز بنا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، موٹر سائیکلوں پہ کسی کے ساتھ گھوم رہے ہیں، اور بدن سے لگ رہا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ بدن کا حصہ جو نامحرم سے لگا ہو اسے پگھلے ہوئے شیشے میں ڈال دینا چاہیے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے بدن کہا جائے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے رکھا جائے۔ بالوں پر نظر پڑ گئی تھی حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ، بادشاہ ہند کی بہن کے
یا ان کی صاحبزادی کے بالوں پر خادم کی نظر پڑ گئی تھی، اس لیے کہ وہ چوٹی ڈال رہی تھی، وہ تیزی سے اوپر آ گیا اور پھر جلدی واپس بھی بھاگ گیا۔ اسے بلایا پردہ سیدھا کر کے اور پوچھا کیا میرے بالوں پہ نظر پڑی تھی؟ تو کہا کہ ہاں نظر آئے تھے، تبھی میں چلا گیا فوراً سے، دیکھا نہیں میں کچھ بھی۔ تو انہوں نے قینچی منگا کے اپنی خادمہ سے بال ہی کاٹ دیے اور فرمایا کہ وہ بال جس پہ نامحرم کی نظر پڑی ہو وہ بال نہیں، وہ بال ہیں، آخرت میں ہمیں جہنم میں لٹکائے جائیں گے، چوٹیوں سے باندھ کر اللہ جہنم کی آگ میں لٹکائے گا۔ اس لیے ہم اپنے بالوں کو، حکم یہ ہے عورت کے بال کی حفاظت کے بارے میں کہ بوڑھی کھوسٹ ہو جائے تو وہ نامحرم کے سامنے کسی ضرورت سے آ سکتی ہے، لیکن بال پھر بھی نہیں کھول سکتی، بال چھپا کے آنا پڑے گا اس کو۔ تو چہرہ تو کھلا رکھ سکتی ہے لیکن بال نہیں رکھ سکتی۔ کوئی مصلحت ہوگی، اللہ کا حکم ہے، اتنا سخت حکم ہے۔ اس حکم کے بعد ہماری بیٹیاں ننگے سر پھر رہی ہیں، دوپٹے کا ہوش ہی نہیں ہے، اور جو دوپٹے مارکیٹ میں جو ہے ریڈی میڈ مارکیٹ میں مل رہے ہیں، ان دوپٹوں کو دوپٹہ کہنا بھی مذاق ہے کہ اس کا وہ کوئی دوپٹہ ہے جس میں بال ہی نہیں چھپتے، تو وہ کون سا دوپٹہ ہے؟ اور وہ کون سی آستینیں ہیں جس میں بدن کی کھال نظر آتی ہو؟ ایسی آستینیں ہماری بچیاں کپڑوں میں آستین لگائی ہوئی، اور وہ آستین بھی لگانا نہیں ہے لیکن کچھ مجبوروں کے واسطے انہوں نے الگ سے سپریٹ سوٹ کے اندر رکھے ہوئے ہیں، الگ سے رکھ دیا ہے۔ اگر کوئی لگا لینا چاہے تو لگا لے، ورنہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں لگانا چاہیے، مگر کوئی لگا لینا چاہے کھوسٹ پرانے خیال کا تو لگا لو، اور لگا لو پھر بھی ننگے ہی رہو، اس لیے کہ وہ نیٹ کی ہیں اور اس میں سے کھال نظر آتی ہے۔ ہر وہ لباس جس سے بشرے جسمانی یعنی جسم کی کھال باہر دکھائی دے، شریعت کی نظر میں وہ بے لباسی ہے، لباس نہیں ہے۔ کوئی سا بھی ہو، باریک کپڑے کا آپ پاجامہ پہنے اور آپ چل رہے ہوں، ٹانگ نظر آ رہی ہو، تو یہ شریعت میں ننگا پن ہے، یہ لباس نہیں ہے شریعت کے اندر۔ اب آپ کہتے ہیں بھائی بازار میں کپڑے ایسے مل رہے ہیں، بازار میں مل رہے ہیں تو ڈبل کیجئے، ٹربل کیجئے، کچھ بھی کریے، اور آپ مومن ہیں، آپ کو اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے۔ دنیا کو چھوڑیے، دنیا تو دھیرے دھیرے جیسا یورپ کر رہا ہے ہندوستان کر رہا ہے۔ یورپ میں اب ننگے پھر رہے لوگ، یہاں بھی پھرنا شروع ہو گئے۔ بھی جاؤ تو زیادہ پیسے والے لوگ ایئرپورٹ وغیرہ پہ دکھتے ہیں، ہم چونکہ آتے جاتے رہتے ہیں، ملک کے اندر ایئرپورٹ سے گزرتے رہنا پڑتا ہے، تو نظر آتے کیسے لوگ؟ کبھی بس ہمیشہ نظر نیچی رکھو بھائی، اس واسطے کہ یہاں کچھ انسان ہیں اور کچھ جانور ہیں۔ اب جانوروں کو کہاں تک دیکھتے رہیں گے ہم؟ یہ جانوروں کی زندگی ہے۔ لباس کیا ہے؟ بے لباسی کو لباس کا نام دے دیا ہے انہوں نے، اور وہ اسی میں گھوم رہے پھر رہے دھیرے دھیرے۔ میں انگلینڈ گیا تو وہاں دیکھا سوائے ایک چھوٹے سے نیکر کے نہ مرد کچھ پہنا ہوا ہے نہ عورت کچھ پہنی ہوئی ہے، سب پھر رہے ہیں ایسے ہی ننگے، جیسے کتے خنزیر پھر رہے ہوں ایسے انسان بھی پھر رہے ہیں وہاں پر، اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں، کوئی ان کو بولنے والا نہیں۔ ایک دن بھارت کا بھی یہی حال کرنے والے ہیں، مگر دیکھو ایمان والے ایسے نہیں، ایمان والے ایسے نہیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملنے کو کچھ عورتیں آئیں، قبیلہ بنو تمیم کی عورتیں تھیں۔ وہ حضرت عائشہ ام المومنین 50 سال تک نبی کے بعد دنیا میں زندہ رہیں اور 50 سال تک دین کی تبلیغ کرتی رہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو اللہ رب العزت نے 6000 سے زائد حدیثیں اس امت کو پہنچائی ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے اللہ رب العزت نے آدھا دین امت کو دیا ہے۔ زیادہ تر احکام کی حدیثیں عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، زیادہ تر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثوں کے مجموعے سے اتنا دین امت کو نہیں ملا جتنا صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کے مجموعے سے ملا ہے۔ بہت کام کی باتیں، نہایت اہم حدیثیں محفوظ رکھ کر اور دوسروں سے زیادہ سمجھ کر انہوں نے امت کو سمجھایا ہے۔ تو کچھ لوگ کچھ دین سیکھنے کے لیے آ گئی عورتیں ان کے پاس، تو اتفاق سے ان عورتوں کے جو دوپٹے تھے یا جو ان کا لباس تھا وہ ذرا باریک کپڑے کا تھا۔ آپ سوچو 1400 سال پہلے ہاتھوں سے بنے ہوئے کپڑوں میں کتنے باریک ہو سکتے ہیں، پھر بھی باریک تھا اس زمانے کے حساب سے۔ تب حضرت عائشہ نے ان کے سلام کا جواب دیتے ہی فوراً یہ فرمایا، ان کنتن مسلمات فہذا لباس غیر مسلمات، اگر تم لوگ مسلمان عورتیں ہوں تو سن لو کہ یہ غیر مسلموں کا لباس ہے، مسلمانوں کا لباس نہیں، کیونکہ باریک کپڑے کا تم پہنی ہوئی ہو۔ عورتیں باریک کیسے کپڑے پہنتی ہیں؟ آج باریک سے باریک دیکھ کر ہماری بیٹیاں خرید کے لا رہی ہیں، اس سے باریک ہے،
اس سے ملائم ہے، اس سے نرم ہے، تو نرم تو دیکھو کوئی حرج نہیں، ملائم دیکھو کوئی حرج نہیں، کلر دیکھو، سینے میں اس کی خوبصورتی جتنی چاہے بنا لو، کوئی حرج نہیں، لیکن کپڑا گاڑھا موٹا ہونا چاہیے جس سے جسم بالکل جھلکنے نہ پائے باہر، اور دوپٹہ گاڑھا کاٹن کا ہونا چاہیے جس سے آپ کے سر کے بال باہر نظر نہ آنے پائیں۔ ہاں اپنے گھر میں جہاں سب محرم رہتے ہوں کوئی حرج کی بات نہیں، وہاں تھوڑا سا فری رہ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ گھر میں بھی آپ کو برقع پہنا کے بٹھایا گیا ہے، نہیں، اپنے گھر میں رہو، بالکل فریلی زندگی گزارو، کوئی منع نہیں ہے اسلام میں، اگر وہاں اپنے بچے ہوں، اپنے حقیقی بھائی ہو، اپنا شوہر ہو، اپنا باپ ہو، وہاں بالکل فری رہ سکتے ہو، لیکن ایسی جگہ پر جہاں نامحرم کے آنے کا امکان ہے، آپ کے پاس دوپٹہ ایسا ہونا چاہیے کہ فوراً بال اوڑھ لو۔ بعض جگہ کمبائنڈ فیملی ہے، ملے جلے خاندان ہوتے ہیں، وہاں پر جو ہے بھابیاں رہتی ہیں، یعنی ایک آدمی کے 2-4 بچے ہیں، سب کی شادی کر کے لایا، اپنے گھر میں رکھا، گنجائش ہے، سہولت ہے تو رکھ بھی سکتے ہیں، منع نہیں ہے، اپنے گھر میں رکھو اپنے بچوں کو۔ تو اب یہ گھر کے اندر جتنی بھویں ہیں یہ ساس سسر کے لیے تو محرم ہے، اور گھر کے اندر رہنے والے ان کے شوہروں کے لیے یہ محرم ہے، لیکن جو ان کا شوہر نہیں ہے ان کے لیے یہ نامحرم ہو گئی گھر کے اندر۔ تو پردے کا گھر میں ایسا اہتمام ہونا چاہیے کہ ان سب عورتوں کا دوپٹہ گاڑھے کپڑے کا بڑا ہونا چاہیے، 2.25 گز کا دوپٹہ جو نماز کی اوڑھنی ہوتی ہے وہ سر پہ پڑی رہنی چاہیے، اور اگر کوئی ہمارا شوہر نے دوسرے کا شوہر آ رہا ہے تو زور سے سلام کر کے آئے گھر میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس آواز ہی سے جو نامحرم ہے اس کے حق میں وہ اپنے دوپٹے صحیح کر لے، بس اتنا پردہ کافی ہے گھر کے اندر، اپنے دوپٹے صحیح کر لیں، تھوڑا سا سامنے کو جھکا لیں تاکہ آسانی سے چہرہ نظر نہ آئے، بس اتنا۔ بڑی مثال دیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، لیکن اب مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے دینا پڑتا ہے۔ جیسے مارواڑی عورتیں باہر پھرتی ہیں تو اگرچہ کہ وہ بلاؤز میں ہوتی ہیں، جسم دکھتا رہتا ہے، پیٹ پیٹ ہاتھ سب کھلے ہوتے ہیں، لیکن وہ چہرے پہ اپنا دوپٹہ ایسا گرا لیتی ہیں جس سے چہرہ بآسانی دیکھا نہیں جا سکتا ان کا۔ اب ان کا پردہ اتنا ہی ہوگا، مگر یہی ہے یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے، مسلم عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنے باہر نکلیں تو گھونگھٹ لٹکا لیں، چادر اتنی بڑی لپیٹ لیں کہ لوگ دیکھیں بھی تو بآسانی آپ ان کو نہ دکھیں، نہ نظر آئیں، ایسا کر لیں۔ اس کا حکم قرآن میں نازل ہوا ہے۔ کرناٹک کی حکومت نے پوچھا کہ کیا قرآن سے ثابت ہے؟ وکیل نے یہ آیت پیش کر دی۔ جب یہ آیت پیش کر دی تو اس نے کہا کہ ٹرانسلیشن بتائیے، تو انہوں نے ٹرانسلیشن بھی ساتھ لے گئے تھے انگریزی کا، وہ پیش کر دیا۔ جب ٹرانسلیشن پیش کر دیا تو اس نے کہا یہ کس کا ٹرانسلیشن؟ یہ ٹرانسلیشن ہمارے ہاں ایکسیپٹڈ نہیں ہے کورٹ میں۔ کس کا ہے؟ تو عبداللہ یوسف کا ہے۔ تو عبداللہ یوسف کا ایک پرانا ٹرانسلیشن ہے، وہ بیچارہ خود بھی دین کا بہت زیادہ جاننے والا نہیں تھا، لیکن اس نے انگریزی میں ٹرانسلیشن کر دیا قرآن مجید کا اردو زبان سے دیکھ کر کے۔ اب وہ کھولا گیا کورٹ کے اندر، جب وہ کھولا تو اس نے وہاں پر سوالیہ نشان بھی ڈالا، اور اس نے نوٹ میں یہ لکھا کیا یہ حکم عہد رسالت کی عورتوں کے لیے تھا یا ہر زمانے کی عورتوں کے لیے؟ بس اسی کو ہائی لائٹ کر کے جج نے فیصلہ دیا، اسی ایک نوٹ کو، ایک سطر کو، کہ شک ہے مفسرین کو کہ یہ حکم ہر زمانے کے لیے تھا یا نہیں ہے، لہذا اس زمانے میں کیوں سختی کی جا رہی ہے؟ قرآن نہیں کہہ رہا ہے آپ کو پردہ کرنے کے لیے، یہ اس نے ثابت کیا اس سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے وکلا جو پیروی کرنے جاتے ہیں اللہ کے دین کو صحیح طریقے سے نہیں جانتے۔ اب ایک مثال یاد آ گئی، میں بولتا ہوں اسی کیس میں جب یہ حکم سنایا گیا قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، یہ حکم جب سنایا گیا تو جج نے پوچھا کہ اسلام میں جو قرآنی احکامات ہیں اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک یہ کہ کبھی وہ واجب ہوتا ہے اور کبھی وہ مستحب ہوتا ہے، یہاں کون سا حکم ہے؟ تو اس کو یہ قانونی نہیں معلوم تھا وکیل کو کہ ایسا ہوتا ہے، وہ چپ ہو گیا، جواب نہیں دے سکا اس کا، حالانکہ یہ
واجب ہے۔ کیوں ہے؟ تو قرائن بتاتے ہیں کہ یہ واجب ہے، کیونکہ وجوب میں استحباب میں فرق قرائن سے کیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر وہ فقہا کی عبارتیں پیش کرتے اور قرائن کو پیش کر کے کہتے کہ یہ واجب حکم ہے، مستحب نہیں ہے، لیکن جب اس کا جواب نہیں دیا گیا تو مجسٹریٹ نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے مسلمانوں کے پاس، کرنا چاہو تو کرو، نہیں کرنا چاہو تو نہیں کرو۔ اور جب ہم منع کر رہے ہیں اسکولوں میں کالجوں میں تو نہ کرو، کوئی ضروری تو نہیں ہے آپ کے واسطے ایسا کرنا۔ تو یہ سب یہ اس وجہ سے ہے کہ آج تعلیم یافتہ مسلمان اللہ کا دین خود نہیں جانتا، وہ کلا نہیں جانتے، لائرز نہیں جان رہے، ڈاکٹرز کو نہیں معلوم اللہ کا دین کیا ہے، بڑے بڑے پروفیشنلز کو نہیں معلوم ہے کہ اللہ کا دین کیا ہے۔ اس وجہ سے باوجود پڑھے لکھے ہونے کے جاہل ہیں، یعنی اپنے دین سے جاہل ہیں۔ اس لیے میری بہنوں، آپ سے گزارش ہے اور بیٹیوں سے گزارش ہے جو کالجز میں پڑھ رہی ہیں، حیا حجاب کے ساتھ پڑھو، اچھی تعلیم حاصل کرو، کوالیفائڈ بنو، بہت تعلیم یافتہ بنو، مگر اپنے مذہب کو بھی پڑھنا سیکھو، اپنا دین جانو، اپنے عقیدوں کو جانو، اپنے احکام شریعت کو جانو، اپنے نبی کی چاہتوں کو جانو۔ ہم اس دنیا میں ایک ایک لمحہ اپنے نبی کی چاہتوں پر قربان ہونے کے لیے جی رہے ہیں۔ اگر ہماری زندگی کے لمحات ہمارے نبی کی چاہتوں پر فدا نہیں ہو رہے ہیں تو ہمارے جینے سے مر جانا بہتر ہے۔ دنیا میں رہ کے کیا کریں گے ہم؟ ہماری زندگی کی قیمت ہمارے نبی کی چاہت ہے، ہماری زندگی کی قیمت ہمارے اللہ کا راضی ہونا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو ہمارا مر جانا بہتر ہے، جینے کا کیا فائدہ ہے ہمیں؟ اس لیے ایک ایک لمحہ حیات کو اللہ رسول پر فدا کرنے کا ارادہ کرو، دین سیکھو، ان کی خوشیوں کے راستے جانو، ان رستوں پہ چلنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی چاہت کے مطابق جینا نصیب فرمائے، اپنے اللہ کے حکم کے مطابق جینا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی۔ اور آپ لوگ یہاں پر جو جمع ہوئی، ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیاں، آپ کے اندر دین کا جذبہ ہونے کی علامت ہے، ورنہ کیوں کام کاج چھوڑ کے آپ یہاں آتے؟ آپ آئے ہیں اللہ کے نام پہ آئے ہیں، دین کے نام پہ آئے ہیں، کسی عالم کو سننے کے ارادے سے آئے ہیں۔ اس لیے یہ امید ہے کہ دیا ایمان کا جل رہا ہے، اب اسے آپ بجھنے مت دیجئے، اس میں تیل ڈالیے اور اسے بھڑکائیے اور اس کی روشنی کو اپنے سے آگے بڑھا کر اپنے سماج تک پہنچا دیجئے۔ اللہ توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ رب اغفر وارحم وتجاوز وتكرم إنك أنت الأعز الأكرم۔ يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك۔ يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك۔ يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں، لغزشوں، غفلتوں کو معاف فرما۔ اللہ جو زندگی باقی ہے پوری زندگی غفلت سے باہر نکل کر آخرت کی فکروں کے ساتھ، موت کی تیاری کے ساتھ، اللہ رسول کی رضا اور ان کی خوشنودی کے جذبات کے ساتھ اے اللہ گزارنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائیے۔ ہماری زندگیوں میں ایک صالح انقلاب پیدا کر دیجئے اللہ، ہمارے دلوں اور ہماری سوچ اور ہماری فکر اور ہمارے شوق کے رخ بدل دیجئے، آخرت کو ہمارے شوق کا محور و مرکز بنا دیجئے، آخرت کی نعمتوں کو ہماری چاہت بنا دیجئے۔ اے اللہ آپ کی رضا اور آپ کے حبیب کی خوشنودی اپنی زندگی کا مقصد بنا دیجئے اور اسی کے لیے جینا مرنا ہمیں نصیب فرمائیے۔ اللہ ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائیے، ان کے ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ ملک میں جتنی سازشیں رچی جا رہی ہیں توحید کے خلاف، اس کے مضر اثرات سے ہر مسلم بچے بچی کی حفاظت کا سامان فرما دیجئے اور ماؤں کو اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اپنے اپنے گھروں کو دینی مدرسہ بنا لینے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری اور ہر مومن کی جملہ حاجات ضروریات کو پورا فرما دیجئے، حاضرین کے جملہ مقاصد حسنہ کی تکمیل فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر
خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله